هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا احکام قرآن، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو احکام سے متعلق آیات مبارکہ ہیں وہ اس پروگرام میں بیان کر کے اس کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ سورہ اعراف چل رہی ہے اور آج ہم دو حصوں سے آیات کو لیں گے۔ سب سے پہلے تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 80 اور 81 بیان ہوگی، اس پر کچھ گفتگو کریں گے، اور پھر ایک اور موضوع شروع ہو جائے گا اور آیت نمبر 157 کی تلاوت سماعت کرنے کے بعد پھر اس کی تفسیر آپ سن سکیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارے موضوعات ہیں، آئیے سب سے پہلے اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ موضوعات میں سے آج کے پروگرام میں ہم کس کس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، قرآن کی روشنی، بیان ہونے والے اہم نکات، آیت نمبر 80 اور 81 کی تفسیر اور ضروری احکام۔ آیت نمبر 157 میں مرکزی نقطہ کیا بیان ہوا ہے، لفظ امی کا کیا معنی ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا توریت و انجیل میں موجود ہونا، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر کی تشریح، ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، اس کی تشریح کیا ہے، وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس کی تفسیر۔ اور اس آیت مبارکہ میں جو حقوق مصطفیٰ بیان ہوئے ہیں وہ کیا ہیں، تو اللہ نے چاہا تو آپ سماعت کر سکیں گے ان نکات پر گفتگو۔ سب سے پہلے آیت نمبر 80 اور 81 اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جہان میں کسی نے نہ کی؟ إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے۔ محترم ناظرین کرام، جیسے جیسے ہم قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں ویسے ہی برائیوں کا پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور انہی برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ خواہشات کی تکمیل کے جو ذرائع ہمیں بتائے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے مختلف طرح کی خواہشات ہمارے ابدان میں رکھی ہے۔ کھانا پینا بھی ہماری خواہش ہے، ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک انسان کی شہوانی خواہشات ہیں، وہ بھی ایک ضرورت ہے۔
اور اس کے لیے انسان نکاح کرتا ہے اور حلال طریقے سے اس خواہش کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ برائیوں میں پڑتے ہیں اور اللہ رب العزت نے جو حدود قائم کی ہیں ان کا خیال نہیں رکھتے، تو ایسے لوگ عورتوں کے معاملے میں بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں اور زنا کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طریقے سے عورتوں کے معاملے میں جہاں حلال نہیں ہے وہاں قریب جانا حرام ہے، گناہ ہے، زنا ہے، اس کی سزائیں بیان کی ہیں، اس کی حد بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید فقان حمید نے اس جرم کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنی ایسی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غیر فطری ذریعہ اختیار کرتا ہے اور کسی مرد کے ذریعے اپنی اس خواہش کی تکمیل کرتا ہے، تو یہ جو فعل ہے مختلف الفاظوں سے یاد کیا جاتا ہے، اغلام بھی اسے کہتے ہیں۔ ان دو آیات مبارکہ میں اس فعل کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ عورتوں کو اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، مطلب عورت سے مراد یہاں بیوی ہے، کیونکہ عورت بھی تو ہر عورت حلال نہیں ہوتی، جس سے عقد نکاح وہی حلال ہوتی ہے، ان کو چھوڑ کر مردوں کی طرف پلٹتے ہو، اور اللہ رب العزت نے اس فعل کو ایک بہت ہی برا فعل قرار دیا جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر یہود و نصارہ ہوں، غیر مسلم ہوں، ان میں ہزارہ برائیاں پائی جاتی ہیں۔ وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں یہ کوئی برائی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مذہب ہیں جو اس کو برائی نہیں سمجھتے، کچھ مذاہب ممکن ہے برائی سمجھتے ہوں، لیکن مطلب جب سے دنیا گلوبل ولیج بنی ہے اور خبریں عام ہونا شروع ہوئی ہیں، تو ایک جگہ کی عادت، ایک جگہ کی خصلت، ایک جگہ پائے جانے والی خرابی وہ بہت تیزی کے ساتھ دوسری طرف منتقل ہوتی ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری برائیاں عام ہو رہی ہیں۔ اب تو ہر بندہ خود جو ہے وہ نشر و اشاعت کا ذمہ اٹھائے ہوئے ہے اور بس انگلیوں کے اندر ہے، اس کی خبریں ساری یہاں سے وہاں گھوم رہی ہیں۔ ایک برائی کو بھی ہم بعض اوقات جو ہے وہ پھیلا کر مزید لوگوں کے اندر اس کی توجہ بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح بارش برستی ہے تو جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ زرخیز ہو جاتی ہے، جو دلدلی زمین ہوتی ہے اس میں مزید دلدل جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، مزید کیچڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ برائی کی جب خبر عام ہوتی ہے، آپ دیکھ لیں جب بھی ٹی وی پر کوئی ایسا کیس چلتا ہے یا میڈیا پر ڈسکس ہوتا ہے یا پرنٹ میڈیا پر آتا ہے، تو اس کے بعد اگلے 2-3 ہفتے کیا 2-3 مہینے تک متواتر خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، فلاں بھی یہ جگہ بھی یہ ہوا، یہاں بھی یہ ہوا، یہاں بھی یہ ہوا۔ حالانکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ اشاعت فاحشہ نہ کی جائے۔ اشاعت فاحشہ کرنا، بری خبریں عام کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس سے توجہ برے کاموں کی طرف جاتی ہے، لوگ طریقہ ڈھونڈتے ہیں یہ کام کس طرح ہوا، اس طریقے کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اس حد تک بات جا پہنچی ہے کہ اس کام کے محرکین معاشرے کے اندر آوازیں اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور ایک خبر میں نے کچھ عرصہ پہلے یہ بھی پڑھی تھی کہ کوئی آدمی پلانٹ کیا گیا ہوگا اور اس نے کہا کہ جی اس بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، گنجائش تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات واضح طور پر جس فعل کو حرام قرار دیں، علماء نے لکھا ہے، بحر شرط میں ہے کہ
اس فعل کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور اس فعل کی سزا کیا ہے، یعنی اس آیت کے اندر کیا ایسا مضمون ہے کہ یہ احکام کے متعلق بنی؟ یعنی حلال و حرام تو بہت سارے ہیں، جیسے غیبت بھی حرام ہے، لیکن وہ احکام کی آیت میں شمار نہیں ہوتی، قلبی گناہ ہے۔ چونکہ اس پر سزائیں بیان کی گئی ہیں کہ اگر کوئی ایسا جرم کر لیتا ہے تو اب اس کی سزا کیا ہے، دین اسلام کے اندر اس کی سزا فقہا نے کیا بیان کی ہے، تو اس پر تعزیر جاری ہوگی، حدود جاری نہیں ہوگی۔ اور علماء نے لکھا کہ اس کی جو سزا ہے اپنی قباحت، برائی اور جو خباثت ہے اس کے اعتبار سے زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے یہ، اور قاضی جو ہے اس پر تعزیر جاری کرے گا۔ عام آدمی کو ظاہر بات ہے سزا جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے، قاضی کے پاس جرم ثابت ہوگا، پھر وہ سزا کیا جاری کر سکتا ہے کہ کسی اونچی جگہ سے ایسے شخص کو گرا دیا جائے اور پھر اوپر سے اسے پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے، یا پھر اسے قید میں ڈال دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو یوں جو ہے وہ بادشاہ اسلام کے دیے ہوئے طاقت اور پاور کے ذریعے جو قاضی ہے وہ تعزیر کے طور پر اس جرم کی سزا کو بیان کرے گا اور اس کا نفاذ کرے گا۔ تو اس آیت پر ہم اوپنلی بہت زیادہ گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن قرآن پاک کی آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے مختصراً اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھی کہ کس قدر برا جرم ہے جو قرآن جس کو برائی کہے، جس کو فحش کام کہے، جس کو گندا کام کہے اور جس کی مذمت بیان کرے، تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بچا جائے اور بچایا جائے۔ یہ ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی ایسی تربیت کریں، مطلب ایک عمر ہوتی ہے، ایک عمر ایسی ہوتی ہے جس میں لوگوں کی توجہ ان کی طرف جاتی ہے، تو ان کی تربیت کرے بچوں کی کہ ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ایسا ہو کہ ان کے کوئی قریب نہ آئے، ان کی جو عزت نفس ہے، ان کا جو استحصال ہے وہ کوئی نہ کر پائے۔ اس تعلق سے بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں اور آگاہی ہو بچہ کہاں جاتا ہے، کس کی صحبت میں بیٹھتا ہے، کب گھر آتا ہے، کب نہیں آتا، یہ سب چیزیں جو ہے وہ بچے کی تعلیم و تربیت میں شامل ہیں۔ سفر کے لیے بچہ اجازت مانگتا ہے تو علماء نے لکھا اگر وہ ابھی کم عمر کا ہے، اسے جلد مرد بھی کہا جاتا ہے، تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اسے اکیلے سفر پر نہ بھیجیں۔ تو مطلب اس کے حوالے سے ایک پورا ٹاپک اور چیپٹر ہے کہ والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہیں، انہیں تربیت کے تعلق سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اگلی جو آیت مبارکہ ہے آیت نمبر 157 اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ جی الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ وہ جو غلامی کریں گے اس رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی
جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں، وہ انہیں بھلائی کا حکم دے گا اور برائی سے منع فرمائے گا، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا۔ تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے محترم ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی حیثیت بیان فرما رہا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں وہ کیا ہیں اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا اہمیت ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، آپ نبی ہیں، ایک مسلمان آپ پر ایمان لے آتا ہے، ہم سب مسلمان آپ پر ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ آگے گفتگو یہ شروع ہوتی ہے کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ 1400 سال میں وہ باتیں بیان نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا کہ جی حجت تو صرف قرآن ہے، رسول جو فرمائیں وہ حجت نہیں ہے، رسول جو بتائیں وہ دلیل نہیں ہے، رسول جو اپنائیں وہ مانا جائے ضروری نہیں ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی اٹھے اور انہوں نے اس موضوع پر کتابیں بھی لکھیں، اپنا موقف بھی بیان کیا، لیکن الحمدللہ تعالی ایسے لوگ فنا ہو گئے، پروان نہ چڑھ سکے، ان کی سوچ آگے نہ بڑھ سکی، بہت محدود دائرے تک پہنچی اور ایک موقف غلط تھا، قرآن کے خلاف تھا۔ تو قرآن ہی سے، چونکہ وہ حدیث تو مانتے ہی نہیں تھے، تو علماء نے قرآن ہی سے ان کی باتوں کا جواب دیا کہ تمہاری باتیں مان لی جائیں تو قرآن پاک کی ان آیات کا کیا جواب دو گے؟ اذان کا ثبوت کہاں سے لے کر آؤ گے؟ نماز کا طریقہ کہاں سے لے کر آؤ گے؟ حج کے ارکان کہاں سے ثابت کرو گے؟ تو قرآن کے ذریعے ہی جو ہے وہ جواب دیا، بہت ساری آیات کے ذریعے جواب دیا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو افعال ہیں، آپ کے جو اقوال ہیں، وہ ان پر بھی عمل کیا جائے گا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے شارع بنا کر بھیجا ہے، آپ محض وکیل بن کر نہیں آئے ہیں، محض نمائندہ بن کر نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کی حیثیت یہ ہے کہ آپ چیزوں کو حلال اور حرام بھی قرار دیتے ہیں، یہ منصب ہے آپ کا، اور دیگر مناصب نبوت کے ساتھ ساتھ اس آیت مبارکہ میں اس منصب کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو تھا ایک مرکزی نقطہ، آگے بات چلتی ہے تو میں مزید تفصیل کے ساتھ اس نقطے کو مزید بیان کروں گا۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کے جو مختلف حصے ہیں ان کی تفسیر سنتے ہیں۔ فرمایا گیا الذین یتبعون الرسول، جو اتباع کریں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب مزید آپ کی صفات، النبی، جو کہ نبی بھی ہیں۔ رسول اور نبی میں فرق ہوتا ہے، بعض انبیاء نبی تو ہوتے ہیں رسول نہیں ہوتے، لیکن رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ آپ کی صفت بیان کی گئی الامی۔ امی کا لفظی معنی ہے کہ پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، لیکن ایک لفظ کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے اس قرینے اور اس پس منظر کے ساتھ اس کا معنی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو اس لفظ کی تشریح مروی ہے، اس کے مطابق جو معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول کہ جو کسی سے نہیں پڑھے،
جنہوں نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا، جو کسی سے سیکھے بغیر، کسی سے پڑھے بغیر وہ بیان کرتے ہیں کہ عملی طور پر کسی سے نہ پڑھنے والا اور کسی سے لکھنا نہ سیکھنے والا جو کام نہیں کر سکتا، یہ وہ ہستی ہیں کہ یہ وہ کام کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پڑھ کر بیان کرتے ہیں، آپ نے کسی سے پڑھنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، پھر بھی آپ قرآن پڑھ کر بیان کرتے ہیں۔ تو امی ہونے کا یہ لفظ اور یہ معنی اور یہ پس منظر ہے، تو یہ بھی رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ نے کسی سے پڑھنا نہیں سیکھا، کسی سے لکھنا نہیں سیکھا، لیکن پھر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ رہے ہیں، قرآن لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، قرآن جو ہے اس کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ معلم ہیں، اللہ اکبر، ایسے معلم ہیں کہ آپ جیسا کوئی معلم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لفظ ایک خاص پس منظر میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کر رہا ہے، آپ کے معجزے کو بیان کر رہا ہے۔ فرمایا گیا کہ یہ نبی جو قرآن پڑھتے ہیں، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اہل کتاب سے بیان کیا جا رہا ہے، خطاب ان سے ہو رہا ہے کہ تمہیں توریت دی گئی، تمہیں انجیل دی گئی، اور تمہیں پتہ ہے کہ توریت کے اندر اور انجیل کے اندر اللہ رب العزت کے محبوب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف لکھے ہوئے ہیں، تمہیں پتہ ہے، مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ لیکن اب یہود و نصارہ کے دو حصے ہو گئے، کچھ وہ کہ جنہوں نے لکھا ہوا دیکھا تھا انجیل میں، توریت میں، اور وہ نشانیاں پڑھی تھیں کہ مکہ مکرمہ میں آپ پیدا ہوں گے، مدینہ منورہ میں آپ ہجرت کریں گے، مکہ شہر کی یہ نشانی، مدینہ شہر کی یہ نشانیاں، اور تمام کے تمام انبیاء رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشخبری اپنی امت کو سناتے رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ تھے جنہیں پتہ تھا، اور جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں تو وہ ایمان لے آئے، جیسا کہ یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام، بہت بڑے عالم تھے یہ یہودیوں کے، لیکن انہوں نے حق کو تسلیم کیا۔ نصارہ میں سے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حق کو تسلیم کیا، اور کچھ لوگ وہ تھے کہ جن کا عناد غالب آ گیا اور جو چھپانے لگے، ایسی نشانیوں کو مٹانے لگے، اور انہوں نے چاہا کہ نشانیاں اگر یہ ظاہر ہو گئیں، لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہماری نسل سے نبوت چلی جائے گی، ہماری قوم سے نبوت چلی جائے گی، ہم تو ان نبی کے ماننے والے ہیں، کسی اور کی پیروی کیوں کریں؟ تو ان کی جو بری خصلت تھی اس کا رد یہاں کیا جا رہا ہے کہ تم تو کہتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ جس کتاب پر ایمان لانے کا تم دعویٰ کرتے ہو، آپ کی نشانیاں تو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مزید اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یعنی آپ بحیثیت رسول، بحیثیت نبی، آپ کے کیا فرائض تھے، آپ کن کاموں کے لیے مامور کیے گئے، اب وہ باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا گیا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، معروف کہتے ہیں اچھی بات کو، اور معروف کی تشریح یہ ہے ما تعرفہ العقول الرشیدہ وتألفہ الطباع السلیمہ، کہ عقل سلیم جو ہے جس کام کو اچھا سمجھے اور انسان کا جو میلان ہے اس کام کی طرف ہو، وہ اچھا کام کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کی اذیت دور کر دینا، خواہ وہ انسان ہو یا جانور ہو، تکلیف سے بچانا، راستے سے کانٹا ہٹانا،
کسی کو پانی پلانا، کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کا بوجھ اٹھانا، یہ سب اچھا کام ہے، اور جو انسان کی عقل سلیمہ ہے وہ اسے اچھا سمجھتی ہے۔ اچھی طبع کے جو لوگ ہیں معتدل مزاج کے، وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام جن کاموں کا حکم دیتے ہیں وہ معروف کام ہوتے ہیں، اچھے کام ہوتے ہیں۔ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جو برے کام ہیں ان سے منع فرماتے ہیں۔ اب جناب ایک تو فرقہ وہ گزرا یا ایک طبقہ وہ گزرا جو کہتا ہے کہ جی حدیث تو اصلاً حجت نہیں ہے۔ اب کچھ اور لوگ بھی مارکیٹ میں آئے، کہنے لگے کہ نہیں، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں وہ باتیں تو غلط نہیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ دین مجھ سے ثابت نہیں ہوگا۔ یہ ایک نئی تشریح بعض لوگوں نے بیان کی، اور یہ کہہ کر انہوں نے حدیث کی جو حیثیت ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی، اور ایک نئی اختراع ایجاد کی جو 1400 سال میں جو ہے جو بات کہیں نہیں تھی۔ کہنے لگے دیکھیں حدیث اور چیز ہوتی ہے، سنت اور چیز ہوتی ہے۔ ارے یہ دو لفظ تو ہم نے سنے تھے، 1400 سال سے یہ لفظ استعمال ہوتے رہے ہیں، لیکن فرق کسی نے نہیں کیا۔ کوئی لفظی فرق کیا ہوتی ایک الگ بات ہے، لیکن دونوں نے سنت کو رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا، اور حدیث کو بھی امت مسلمہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا۔ جب یہ کہا جاتا ہے یہ بات حدیث سے ثابت ہے، یہ بات سنت سے ثابت ہے، تو مراد ہوتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ اصول فقہ کی کتابیں امام شافعی کے زمانے سے لکھی جا رہی ہیں، پورا باب ہوتا ہے اس کے اندر کتاب السن، یعنی سنت کے احکام، یعنی 4 دلیلیں ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ سنت کس اعتبار سے دلیل ہے، تو وہاں یہ بیان نہیں ہو رہا ہوتا کہ سنت سے مراد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں ہیں۔ کتنی حیرت کی بات ہے، آپ پہ تعجب کر رہے ہوں گے ناظرین کہ یہ کہنے والے بھی پیدا ہونے تھے دنیا میں۔ انہوں نے کہا کہ جی سنت تو حجت ہے، لیکن سنت سے مراد وہ چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں ہیں، جو قرآن نے بیان کی ہیں، وہ 14-15 سنتیں ہیں، سنت سے مراد وہ ہے۔ اب ایسے لوگ لفظ تو استعمال کریں گے کہ ہم مسلمانوں پر ضروری ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کریں، لیکن سنت کے لفظ کی وہ ایک ایسی تشریح کرتے ہیں جو پوری امت مسلمہ نے کبھی نہیں کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے یہ بات میں یہاں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ بھائی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قرآن یہاں کیا کہتا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یامرو، حکم دیتے ہیں۔ آپ کی بات اگر حجت نہ ہو، اگر دین نہ ہو، آپ کی باتیں اگر قابل عمل نہ ہو، تو یامرو کا مطلب کیا ہوگا؟ یامرو کا فاعل یہاں کون ہے؟ کس عظیم شخصیت کی یہاں بات کی جا رہی ہے کہ یامرہم بالمعروف، یہ حکم دیتے ہیں یہ کام کرو، یہ کام کرو۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح نماز پڑھو۔ آپ سے پوچھا گیا حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے؟ تو آپ نے فرمایا زندگی میں ایک بار فرض ہے صاحب استطاعت پر۔ آپ حکم دے رہے ہیں، تو حضور قرآن بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منصب ہے کہ آپ حکم بیان کرتے ہیں، آپ کا حکم قابل عمل، آپ کا قول حجت، آپ کا قول دلیل، آپ کا قول مانا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی، اس کی پیروی کی جائے گی، اس کو حجت بنایا جائے گا۔ یہ کہاں سے آ گئے لوگ یہ بات کہنے والے کہ آپ کا قول حجت نہیں ہے؟ معاذ اللہ۔ فرمایا وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور آپ بری باتوں سے منع کرتے ہیں۔ جو قرآن نے بیان کی ہیں باتیں
کیا صحابہ نے اس کے علاوہ باتیں نہیں پوچھی نبی اکرم علیہ السلام سے؟ مطلب کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اس سے مراد تو وہ باتیں جو قرآن نے بیان کی ہے، تو کیا اس کے علاوہ صحابہ نے حضور سے باتیں نہیں پوچھی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا ہو گیا، میں کیا کروں؟ اور نبی اکرم علیہ السلام نے کیا اس کی تلقین یا اس سے منع کرنا یا اس کا حکم دینا یہ بیان نہیں کیا؟ کیا ہے۔ یہ کتنا بڑا حملہ ہے، منصب رسالت پر حملہ ہے کہ آپ کے متعلق یہ کہا جائے کہ آپ کا قول حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، اس سے احکام ثابت نہیں کر سکتے۔ 1500 سال کے اندر، 1400 اور 1500 سال کے اندر جو صحابہ اکرام سے لے کر آج تک علماء نے جو باتیں کہیں، یہ بات سراسر اس کے خلاف ہے۔ کیوں نہ خلاف ہو، کہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ نبی وہ ہیں جن کا منصب کیا ہے، یحل لہم الطیبات، جو پاکیزہ چیزیں ہیں یہ اس کو حلال قرار دیتے ہیں۔ ایک پس منظر اس کا یہ بھی ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر یا پچھلی امتوں میں تو کچھ چیزیں نہیں تھیں، ایسا تھا کہ پچھلی امتوں میں کچھ چیزیں حرام تھیں، آپ نے وہ حلال قرار دیں، اور یہ بھی تھا کہ نصارہ اور یہود نے اپنے اوپر کچھ حلال چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی جو شریعت ہے، اس شریعت مطہرہ نے ان چیزوں کے متعلق کہا یہ تو طیبات ہیں، یہ تو حلال ہیں، یہ کس طرح حرام ہو سکتی ہیں؟ اور ایک منصب رسالت یہ ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، جو گندی چیزیں ہیں، نبی اکرم علیہ السلام کا یہ منصب ہے کہ آپ ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، آپ شارع ہیں۔ ایک شخص آیا کہ روزے میں غلطی ہو گئی ہے، کفارہ قرآن نے جو بیان کیا تھا، آپ نے فرمایا اچھا یہ دے دو، اچھا یہ دے دو، اچھا یہ دے دو، اچھا یہ دے دو، اور پھر اسے وہ رخصتیں دیں کہ جو رخصت کسی اور کو آپ نے نہیں دی۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے اپنے اقوال کے ذریعے وہ رخصتیں بھی بیان کی جو قرآن نے بیان نہیں کی ہیں۔ تو منصب رسالت میں سے ایک باب، ایک امر یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام اشیاء کو حلال و حرام ہونا بھی بیان فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، اور پچھلی امتوں کے اوپر جو بوجھ تھا، جو ان کے اوپر ایک پھندے پڑے ہوئے تھے، شریعت مطہرہ جو آپ لے کر آئے ہیں، اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ یعنی پچھلی امتوں پر اگر وہ ان پر سزائیں سخت تھیں، مطلب قتل کے بدلے قتل ہی تھا، کوئی متبادل نہیں تھا، ہمارے یہاں دیت ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کپڑا ناپاک ہو جاتا، بعض قوموں میں یہ تھا اسے کاٹا جاتا تھا، اس امت میں یہ ہے کہ اسے دھو لیا جائے تو پاک ہو جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس امت میں آسان ہیں، جبکہ یہود و نصارہ پر وہ بہت زیادہ مشکل تھیں۔ تو فرمایا گیا اے مسلمانوں، جب تمہیں ایسے پیارے محبوب ملے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کبریٰ جب تمہیں میسر آئی ہے، اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اب حقوق مصطفیٰ بیان ہو رہے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، جو آپ پر ایمان لے آیا، ایمان کا تقاضا یہ ہے وَعَزَّرُوهُ، کہ نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم کرنی ہے، وَنَصَرُوهُ، جب کبھی ضرورت پڑے آپ کی مدد کرنی ہے، دین کی مدد کرنا، آپ کی مدد کرنا ہے، آپ کی تعلیمات کو پھیلانا، آپ کی مدد کرنا ہے، آپ کے پیغام کو پھیلانا، آپ کی مدد کرنا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے، ہم پر لازم قرار دیا ہے کہ ہم نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کریں اور آپ کی مدد کریں۔ اور پھر یہ حکم دیا گیا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اے مسلمانوں تم پر یہ بھی لازم ہے کہ قرآن کی شکل میں جو نور آپ علیہ السلام پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اور جو یہ کام کریں گے اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح یافتہ ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو مختصر انداز میں ہم نے 2 حصوں سے سورہ اعراف سے آیات کو سامنے رکھا، اس کی تفسیر سننے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کا مجھ کو میرے مولا عطا کر دے، پڑھوں سمجھوں عمل کا بھی مجھے یا رب تو جذبہ دے۔